السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 174واں عرس مولوی امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرات کو خوب مبارک ہو۔ آپ لوگ ویڈیو میں مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آستانے کی زیارت کریں اور آپ کے آستانے کے اطراف کی میلے کو بھی دیکھیں اور آپ کی تاریخ سماعت فرمائیں۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ بھلے ویڈیو کو آپ لوگ کمنٹ نہ کریں ویڈیو میں، لیکن شیئر ضرور کر دیں۔ فالو نہ کریں ہم کو، لیکن شیئر ضرور کر دیں تاکہ علاقے کے سارے لوگ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی سے بہرور ہوں، باخبر ہوں۔ صرف آپ لوگ جاتے ہیں، میلہ گھوم کے چلے آتے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ بہت کم لوگ ہیں جو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس لیے سید فاروق صاحب قبلہ مدد لہ العالی والنورانی اور سمیر سانبا بھائی، اظہار بھائی، ان لوگوں کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے ہم نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگ شیئر ضرور کر دیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مولوی امیر علی شاہ ابن ملا محمد بن ملا امام الدین بن نور الحق بن ملا عبد القادر بن ملا شیخ احمد عرف ملا جیون بن ابی سعید صدیقی الامیٹھوی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ آپ کا شجرہ حسب و نسب ہے۔ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، ساری دنیا جانتی ہے۔ ملا احمد جیون آپ کے نانا ہیں، بڑی عبقری شخصیت ہے۔ آپ شہنشاہ ہندوستان بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شجر نسب جا کر اللہ کے پیغمبر جناب سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی زندگی امیر شاہ نانا گونڈہ ضلع کے چکلدار تھے۔ آپ کے نانا کا نام تھا امیر شاہ۔ ابتدائی کتابیں اہل خاندان سے پڑھی، یعنی گھر والوں سے پڑھی آپ نے، خاندان والوں سے۔ لکھنؤ جا کر مولانا عبد الرحمن صوفی کے شکارپوری سندھی ثم لکھنوی کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ علوم معقول و منقول کے ساتھ، یعنی فلسفہ جس کو بولتے ہیں یا بائیولوجی کہہ لیجیے آپ، کے ساتھ علوم باطنی بھی حاصل کیے۔ فقر کا غلبہ بڑھا ہوا تھا۔ گھر بار چھوڑ کر ملا مدن کی مسجد میں چلہ کش ہوئے۔ حج کا ارادہ کر کے وطن سے لکھنؤ آئے۔ مولانا عبد الرحمن صوفی نے سفر ملتوی کیا، مکان لوٹ گئے۔ گلدرگل کا مسجد میں چلہ کھینچا، کیتر تالاب کے نزدیک اپنے لیے ایک مسجد اور ایک حجرہ بنوایا، وہیں درس و تدریس میں لگ گئے۔ 6 ذی القعدہ 1259 ہجری کو صوفی صاحب کا انتقال ہوگا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد شاہ صاحب امیٹھی سے حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ کابل قندھار سے ہوتے ہوئے سرزمین عرب پہنچے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد انہوں نے انہی راستوں سے وطن واپس لوٹ آئے۔ یہ زمانہ پر ظلمت نواب واجد علی شاہ کی حکومت کا تھا۔ یہ شب و روز عیش و عشرت میں مبتلا رہتا، ارد گرد کمینہ ڈھونڈ دھاڑی مصائب بنے ہوئے تھے۔ بہت کمینہ، رشوت خور، عیاش، رنگین قسم کا بادشاہ تھا۔ رشوت کا بازار گرم تھا جس سے لوگ خود سر ہو رہے تھے۔ مسجدیں ڈھائی جاتی، قرآن مجید کی بے حرمتی لوگ کرتے، بادشاہ تک رشوت پہنچ جاتی، اس کی زبان بند رہتی۔ بدکاری نے احساس باطل کر دیا تھا، آثار اسلامی مٹ رہے تھے، نام و نہاد اسلامی حکومت تھی۔ اجودھیا میں ایک ٹیلہ تھا، مہاراج رام چندر جی نے اس مقام پر ہنومان کو بٹھایا تھا، اسی وجہ سے وہ ہنومان بیٹھک کہلاتا ہے۔ یہ ٹیلہ کے قریب عہد شہنشاہ عالمگیر میں اس جگہ کے پاس مسجد بنوا دی جس کا نام عالمگیری مسجد ہے۔ برہان الملک کے زمانے میں بیراگیوں نے اس مسجد کو شہید کر دیا، مگر حکومت نے عوام کی شورش پر مسجد کو از سر نو یعنی دوبارہ سے تعمیر کرا دیا اور نگراں اس کے قاضی محمد عاقل فیض آبادی کیے گئے۔ واجد علی شاہ جب تک حکومت پر بیٹھے تو راجہ درشن سنگھ نے
ہاتھ پیر نکالے اور حکومت سے بے پرواہ ہو کر اس مسجد کو پھر گروا دیا، اور بیراگیوں نے ہنومان گڑھی نئی سرے سے تعمیر کرائی، اور ایک قدم آگے یہ اور بڑھایا کہ مسجد بابری کے آگے سیتا جی کی رسوئی کہی جاتی تھی اس جگہ پر ایک صنم کدہ بنایا، اور ان واقعات سے شورش پسندوں میں عام خودسری پیدا کر دی، اور اس قدر نڈر ہو گئے کہ رام گھاٹ کی مسجد کی بھی بے حرمتی کر ڈالی۔ راجہ درشن سنگھ اور مہنتوں نے سلطان پور کے ناظم اعلیٰ علی نامی کو معقول رقم چٹا دی، جس کا بڑا حصہ وزیر کی معرفت واجد علی شاہ تک پہنچ گیا۔ 1271 ہجری میں اس مسجد ہنومان گڑھی کو یعنی عالمگیری مسجد کو گوشاہ غلام حسین اور مولوی محمد صالح فیض آبادی کے درست کرانے میں شریک رہ چکے تھے دونوں لوگ۔ یہ لوگ بھی شہید ہوئے تھے، وہاں گئے تھے۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی ایک وفد گیا تھا، غالباً 70-71 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے، جس میں صوفی صالح اور محمد حسین بھی تھے۔ انہوں نے ایک جلسہ بطور احتجاج کیا، جن میں حسن علی خان اور احسان علی رسالدار، رستم علی خان، بہادر علی خان، شاہ غلام حسین کے شریک خیال تھے۔ آغا علی خان معروف اعلانیہ ہنود کا مددگار بنا ہوا تھا۔ 11 ذی القعدہ 1271 ہجری کو یہ سب حضرات اور دوسرے مسلمانوں کو لے کر بابری مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے گئے۔ راجہ کے اشارے پر ان مسلمانوں پر ہزارہ بیراگی ٹوٹ پڑے شیعہ حکام مسلمانوں کا قتل دیکھتے رہے۔ 130 نے جام شہادت نوش کیا، غلام حسین بھی شہید ہو گئے۔ یہ خبر لکھنؤ پہنچی۔ مضافات لکھنؤ میں اس واقعے نے آگ لگا دی۔ مولوی امیر علی شاہ نے اس واقعے سے بڑا اثر لیا اور لکھنؤ چلے آئے اور حکومت کو آگاہ کیا کہ وہ بیراگیوں سے انتقام لیں، اگر نہیں لیتے تو مسلمانوں کو میں خود جہاد کے لیے تیار کرتا ہوں۔ چنانچہ کچھ عرصے انتظار کر کے فتوی جہاد جاری کیا۔ اس پر مولوی عبدالرزاق فرنگی مہری نے بھی دستخط کر دیے تھے۔ فتوی کے شائع ہوتے ہی تمام شہر میں کھلبلی مچی گئی۔ واجد علی کو بھی خبر پہنچی، گھبرا سا گیا، مگر حکام اس کو دلاسا دیتے رہے۔ اس نے کچھ سوچ کے مولوی صاحب کے پاس اپنے نمائندے روانہ کیے، ان کو سمجھا دیں ابھی قدم آگے نہ بڑھائیں۔ نواب احمد علی خان، مولوی غلام جیلانی، مولانا غلام امام شہید، مولانا فضل حق خیر آبادی صدر الصدور لکھنؤ مقرر کر دیے اور مہنتوں کو طلب کیا، مگر مہنتوں نے شاہی حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی اور نہ کوئی متنفس ہنومان گڑھی کا آیا۔ پھر دوسری چال واجد علی شاہ نے یہ چلی کہ راجہ نصرت جنگ، راجہ مان سنگھ، قاسم جنگ، تیور علی خان، رسالدار فیض آباد ہنومان گڑھی کی تحقیقات کے لیے مقرر کیے اور مولوی صاحب کو الجھائے رکھا۔ ان لوگوں نے معائنہ کر کے رپورٹ یہ دی کہ وہاں کبھی مسجد بنی نہ تھی۔ بادشاہ نے اس کا اعلان عام کرایا۔ اس خبر سے مولوی امیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت رنجیدہ ہوئے اور حجت تمام کرنے کے لیے کچھ اشعار انہوں نے بادشاہ کے لیے لکھے۔ فرماتے ہیں فارسی میں، اس میں فارسی کے کافی الفاظ ہیں اس کے اندر: سپاس و حمد بدرگاہ خالق کونین، سپاس و حمد بدرگاہ خالق کونین، سلام حضرت باری بسید الثقلین، درود حضرت حق پر رسول عالی جا بر آل اطہر و اصحاب آن رسول اللہ۔ یہ اشتہار جہاد آج کر دیا ارقام، با اطلاع تمامی رسول اکرام۔ امید ہے کہ شہنشاہ قبلہ عالم ابو المظفر و منصور و خسرو اعظم زبان فیض مبارک سے یوں کرے ارشاد کہ کافران اودھ پرشتاب ہوئے جہاد۔ واجد علی شاہ نے شاہ صاحب کے خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ 26 صفر 1200 کو شاہ صاحب اپنے مریدین کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ ان کے عقب میں 4 کمپنیاں فوج کی مسٹر بارلو کی سرکردگی میں روانہ ہوئی۔ اس صوبہ کامیار کے راجہ ابھے بالی اور یہاں رامپور کے راجہ تھے، ٹکین نگر کے پاس تھے۔ ان لوگوں کی ٹکڑی پہنچی۔
معائنہ ختم ہو جاتا ہے مورچہ پر بارلو ماں گلابی پلٹنوں کے ساتھ وہ تھا وہاں پر۔ ادھر 2 بکاؤ مولوی تھے، پیسوں کے عوض بک چکے تھے، انہوں نے جن کا نام مفتی سعد اللہ ہے اور مفتی محمد یوسف ہے، یہ دونوں لوگ لکھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ جائے گا جہاد کرے گا وہ جہنمی ہے۔ استغفر اللہ۔ ہمیشہ مسلمانوں کو اپنوں سے ہی نقصان پہنچا ہے۔ مجاہدین نماز پڑھنے میں مصروف ہوئے، ٹیکری پر سے بارلو انگریز نے توپوں کا دہانہ ان سب کی طرف کر دیا۔ 125 نفوس قدسیہ شہید ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کا بازو کٹ کر آپ کے بھتیجے کے اوپر جا گرا۔ اللہ اکبر، کیا ستم رہا ہوگا۔ اور پھر شہید ہونے کے بعد آپ کا سر کاٹ کر وہ واجد علی شاہ کے پاس لے کر گیا، جس نے اس کو دیکھتے ہی اس نے کہا کہ اس کو قصبہ جھٹ کے تالاب میں دفن کر دو۔ تو وہاں پر قرب و جوار کے جو بڑے بڑے زمیندار تھے قریب کے، یہ ہو گیا بھیلسر، ہو گیا کوڑا سادات، اسی اطراف کے لوگوں نے دیکھا، کئی دن تک لاش مبارک پڑی ہوئی تھی آپ کی۔ پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ جو کفار کے لوگ مارے گئے تھے ان کی لاشوں کو جانور اور درندے کھا گئے، لیکن مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی جو شہید ہوئے تھے ان کی لاش مبارک کو کسی درندے نے نہیں چھوا، بلکہ ان کی لاش مبارک سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ تو یہ تھی مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی داستان، ہم نے مختصراً بیان کر دیا ہے، ورنہ بڑا وسیع ہے تو زیادہ لمبی ویڈیو کوئی سنتا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی کرامت کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ ایک کرامت بیان کرتے ہیں کہ آپ کی، کہ جب آپ جنگ کے ارادے سے ادھر آئے تو دریاباد میں آپ نے قیام کیا، تو وہاں پر ایک کنواں تھا، لوگوں کو پیاس لگی، کنواں تو تھا لیکن کنویں میں پانی نہیں تھا، ڈول ڈالا گیا پانی نہیں آیا، پھر مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے کنواں میں پانی بھر گیا۔ اور بھی بہت ساری کرامتیں ہیں آپ کی، جن میں سے ہم نے ایک ذکر کی ہے۔ ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ابھی 4-5-6 دن بچا ہے عرس کے پہلے سارے لوگوں کو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری، ان کی حالت زندگی معلوم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔